السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول تمہیں اپنا بنانے کی ضد ہے، کزن میرج بیس ہسبینڈ کیئرنگ ہسبینڈ کے ساتھ۔ لسنرز اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے۔ لسنرز ہمارے چینل مور رومانٹک ناول میں آپ کے لیے بہت ہی اسپیشل اور ایموشنل اور بولڈ ناول ہیں، رومانٹک بھی ناول آپ کے لیے پیش کی جاتے ہیں۔ پلیز اپنے لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جی تو چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 13 کی جانب۔ دلاور شاہ سینے پر ہاتھ باندھے واش روم کے باہر کھڑا تھا۔ لریب کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا، تبھی لریب کی مدھم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آؤچ سو لریب، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تمہارا ہو گیا کیا؟ لریب کی آواز پر دلاور نے تڑپ کر دروازے کی طرف رخ کر کے پوچھا۔ ہاں، لریب کب سے کوششوں میں لگی ہوئی تھی کہ خود ہی باہر آ جائے، مگر حد سے زیادہ درد کی وجہ سے وہ ناکام ہوتی مجبوراً دلاور کی مدد لینے کے لیے تیار ہوگی۔ اس کی ہاں سنتے ہی دلاور شاہ نے دھیرے سے واش روم کا دروازہ کھولا اور بہت آرام سے اسے سہارا دیتے ہوئے بیڈ پر لا کر بٹھا دیا۔ لریب پلیز سو مت جانا، میں ابھی آیا، تمہیں دوا کھانا اور بہت ضروری ہے، فکر مندی سے کہتا ہوا دلاور کچن میں چلا آیا۔ جلدی جلدی دودھ گرم کر کے گلاس میں نکالا، پھر پورے کچن میں نظریں دوڑائی تو اسے بسکٹ کا پیکٹ مل گیا اور اس نے دودھ کا گلاس اور بسکٹ ٹرے میں سلیقے سے رکھا اور لریب کے پاس جا کر بیڈ پر ہی بیٹھ گیا۔ چلو شاباش، یہ پورا ختم کر لو، پھر دوا کھانی ہے۔ دلاور بالکل بچوں کی طرح اسے ٹریٹ کرتے ہوئے پیار سے پچکارا۔ پورا نہیں کھا پاؤں گی، لریب نے کھانے سے پہلے ہی منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے کہا۔ لریب، یہ کیا بچپنا ہے، ابھی شروع بھی نہیں کیا اور پہلے ہی ہری جھنڈی بھی دکھا دی کہ پورا نہیں کھانا، دلاور نے رعبدار آواز میں کہتے ہوئے اسے گھوری لگائی۔ دلاور کی بات پر اس نے منہ بناتے ہوئے بسکٹ لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھانا چاہا تو درد کی تیز لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ سی کی آواز بے ساختہ اس کے لبوں سے برآمد ہوئی۔ لریب کی تکلیف پر دلاور شاہ نے تڑپ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور چپ چاپ بسکٹ کو دودھ میں ڈبو کر لریب کے منہ تک لے گیا۔ مگر یہ کیا لریب تو بس منہ بند کیے ہوں کی طرح اس کا منہ تکنے لگی۔ محترمہ بہادر صاحبہ، ابھی فی الحال اس ناچیز کے ہاتھوں سے کھا لیجیے، جب ٹھیک ہو جاؤ تو شوق سے اپنے ہاتھوں سے کھاتے رہنا، دلاور نے کافی نرمی سے کہا تو لریب نے نہ چاہتے ہوئے بھی منہ کھولا اور خاموشی سے دھیرے دھیرے بسکٹ کھانے لگی۔ دلاور نے بہت ہی پیار سے لریب کو کھلایا اور پھر نیپکن سے اس کا منہ صاف کیا اور دروازے پر رکھی دوا جو اس نے ملازم سے منگوا لی تھی نکال کر لریب کے منہ میں ڈالی اور پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ لریب بس خاموشی سے دلاور کی کارروائی کو بے بسی سے تکتی رہی، بیچاری مجبور جو ٹھہری۔ لیٹ جاؤ، دلاور نے ٹرے لے جا کر کچن میں رکھی اور پھر آ کر لریب کو حکم صادر کیا۔ کیوں؟ لریب نے آنکھیں دکھاتے ہوئے پوچھا۔ اس لیے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دلاور نے بھی دراز پر رکھے مرہم کو ہاتھ میں لیے اور اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ میں خود لگا لوں گی، دلاور کے مرہم دکھانے پر ہی لریب نے منمنائی۔ نہیں، میں اسے خود لگاؤں گا۔ ٹھیک ہے، لو اور لگاؤ۔ دلاور نے بھی مرہم اسے تھما دیا اور سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا اس کی کارروائی دیکھنے لگا۔ لریب نے مرہم کا ڈھکن ہی سی کر کے بڑی مشکل سے کھولا تو دلاور نے اچانک مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے مرہم لے لیا اور اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے زخموں پر مرہم رکھنے لگا۔ لریب خاموش تماشائی بنی بس اسے دیکھتی رہی۔ دلاور نے بہت ہی پیار سے اس کے ہاتھ پاؤں اور چہرے پر مرہم لگایا اور ہاتھ دھونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ چپ چاپ دوبارہ واش روم میں چلا گیا، وضو کر کے نماز ادا کرنے لگا۔ لریب بالکل چپ چاپ تکیے پر سر رکھ کے دلاور شاہ کو دیکھتی رہی، دیکھتے ہی دیکھتے نہ جانے کب وہ نیند کی گہری وادیوں میں اترتی چلی گئی، اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ دلاور شاہ دعا مانگ کر بیڈ پر آیا تو لریب کو سوتا پایا۔ میری پیاری سی وائف، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب تم خود میرے پاس آ کر اظہار محبت کرو گی، دلاور نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے دل میں سوچا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ رات بھر کا جاگا تھا اور اب نیند سے اس کی حالت کافی بوجھل ہو رہی تھی، اس لیے وہ سب خیالوں کو جھٹکتے ہوئے صرف سونے کی طرف توجہ دینے لگا اور جیسے ہی وہ بیڈ پر لیٹا اور پھر وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ صبح اس کی آنکھ معمول سے لیٹ کھلی۔ اس نے بوکھلاتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ اوہ، میں اتنا کیسے سو گیا؟ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے گردن موڑ کر دیکھا تو لریب کو بے خبر سوتا پایا۔ لگتا ہے دعا کے زیر اثر محترمہ سو رہی ہیں، دلاور نے پیار سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے سوچا، اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ وہاں سے فریش ہو کر باہر نکلا، باہر آ کر سیدھا کچن میں چلا گیا اور ناشتے کے لیے انڈا فرائی کرنے لگا۔ انڈا فرائی کرنے کے بعد اس نے بریڈ ٹوسٹ کیا اور ٹرے میں رکھ کر لریب کے پاس چلا آیا۔ لریب اٹھو میری جان، صبح ہو گئی ہے، جلدی سے اٹھ جاؤ۔ لریب اٹھ جاؤ، دلاور شاہ بڑے ٹیبل پر ٹرے رکھ کر اس کے سر پر سوار ہوتے بولا، مگر وہاں
محترمہ صاحبہ لب سلے خاموشی سے نیند کے مزے لے رہی تھی۔ لاریب اب کی بار دلاور شاہ نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا۔ تبھی لاریب نے مندی مندی آنکھیں کھولی اور اپنی ہیزل گرین آنکھوں سے گھورتے ہوئے اشارے میں جگانے کی وجہ پوچھنے لگی۔ محترمہ جلدی سے ناشتہ کر لو، پھر دوا بھی کھانی ہے اور مرہم بھی لگوانا ہے۔ دلاور نے اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے کافی جتاتے ہوئے کہا، ارے ہاں ناشتہ دوا، لاریب نے دھیرے سے کہا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر فوراً دلاور شاہ نے اسے سہارا دیا اور واش روم کی طرف تک لے گیا اور اس کو واش روم سے فارغ ہونے کے بعد دلاور نے بہت محبت سے اپنے ہاتھوں سے اسے ناشتہ کروا کر دوائی کھلائی جو کہ اسے دیکھے۔ اب لیٹ جاؤ۔ دلاور نے مرہم ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے حکم صادر کیا اور پھر یاد آنے پر اسے سہارا دے کر لٹایا اور اسے مرہم لگانے لگا۔ وہ اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ مجھے آفس میں کچھ کام ہے تو میں اب چلتا ہوں، تم ایک کام کرو، چپ چاپ سو جاؤ، آفس سے 2 گھنٹے میں لوٹ آؤں گا اور کھانا ساتھ ہی لیتے آؤں گا۔ لاریب کے سارے کاموں سے فارغ ہو کر دلاور شاہ نے شاور لیا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے لاریب سے کہا جو بیڈ پر خاموشی سے بیٹھی دلاور شاہ کی کارروائی دیکھ رہی تھی، کیا ہوا، بہت اچھا لگ رہا ہوں کیا؟ بال بنانے کے بعد جب وہ پلٹا تبھی بھی لاریب کی نظریں خود پر مرکوز پائیں۔ آخر اس نے ہنستے ہوئے پوچھ ہی لیا، میں نے یہ کب کہا؟ اس کی بات پر لاریب رخ پھیرتے ہوئے گویا ہوئی۔ تم نے نہیں بلکہ تمہاری ان ہیزل گرین آنکھوں نے ضرور کہا۔ دلاور نے اس کا چہرہ اپنی طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اٹل لہجے میں کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تمہاری خوش فہمی ہے بس، اور کچھ نہیں۔ لاریب نے نظریں چراتے ہوئے کہا اور جمائی لینے لگی۔ ٹھیک ہے تم سو جاؤ، دلاور نے بجھے بجھے دل سے کہتے ہوئے اسے سہارا دے کر لیٹنے میں مدد کی اور خاموشی سے آفس کے لیے نکل گیا۔ 2 گھنٹے کے بعد اس نے کہا تھا کہ میں کھانا لے کر واپس آؤں گا۔ وہ آفس کے کچھ کام کے لیے گیا تھا۔ دلاور شاہ آفس میں بیٹھا چند بار ضروری فائلوں پر نظر مار رہا تھا کہ ٹیبل پر رکھا اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے فائل بند کی اور موبائل اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم دا جان، میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، آپ اپنی بتائیں، دلاور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور پھر ہاں ہاں ہاں، دا جان نے نہ جانے کیا کہا کہ دلاور شاہ کا قہقہ اچانک ہی فضا میں گونج اٹھا۔ نہیں دا جان، ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کو بھول جاؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ روز تو آپ سے بات کرتا ہوں، ہاں بس آپ کے پاس نہیں پہنچ پا رہا، انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والا ہوں۔ دلاور شاہ نے دا جان کو اطمینان دلاتے ہوئے الوداعی کلمات ادا کیے اور فون سائڈ پر رکھ دیا۔ فور آ کر اس نے گہری سانس لی اور دوبارہ فائل پر توجہ مرکوز کر لی۔ جہاں جہاں اسے دستخط کرنے تھے وہاں دستخط کر کے اس نے فائل بند کر دی اور آفس سے نکلتا چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کا من چاہا کہ وہ شاہ پیلس جائے اور کھانا پیک کروا کر لے جائے، کیونکہ ہوٹل کا کھانا اسے زیادہ پسند نہیں تھا، اس لیے وہ من ہی من میں یہ سوچ رہا تھا۔ اس نے گاڑی شاہ پیلس کے راستے پر ڈال دی۔ ابھی وہ تھوڑا دور ہی گیا تھا کہ کچھ سوچتے ہوئے اس نے گاڑی ایک ہوٹل کے پاس روک دی اور پارسل کروا کر دوبارہ گاڑی میں آ بیٹھا۔ میری بیوی گھر کا کھانا دے کر پوچھ گچھ کرتی تو کیا جواب دیتا، اس لیے اس نے کھانے سے ہی کام چلا لینا۔ دلاور نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ گھر پہنچ چکا تھا۔ اس نے پورا یقین تھا کہ لاریب سو رہی ہوگی، اس لیے وہ دبے پاؤں کچن میں گیا اور کھانا ٹیبل پر رکھ کر بالکل خاموشی سے واش روم میں گھس گیا۔ آج اسے بہت گرمی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ شاور لینے لگا۔ شاور لینے کے بعد اسے ڈھیلا سا ٹراؤزر پہنا اور تولیے سے بال خشک کرتا ہوا آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا۔ بدتمیز انسان، تمہیں ذرا تمیز نہیں ہے کیا؟ لاریب کب سے آنکھیں موندے یوں ہی لیٹی تھی اور جب آنکھ کھلی تو سامنے دلاور شاہ کو بغیر شرٹ میں دیکھ کر بڑبڑائی، تم جاگ رہی ہو؟ لاریب کی بات پر دلاور نے فوراً تولیے کو اپنے گرد لپیٹ لیا اور دراز سے شرٹ نکالتے ہوئے بولا، جی ہاں جاگ بھی رہی ہوں اور تمہاری بے شرمی بھی دیکھ رہی ہوں۔ لاریب نے کوپ سے چبا چبا کر کہا، تو مت دیکھو نا، میں نے کہا تمہیں دیکھنے پر مجبور کیا، دلاور نے شرٹ پہنتے ہوئے بہت ہی لاپرواہی سے جواب دیا۔ دیکھنے پر مجبور ہوں؟ لاریب منمنائی، ارے مجبور کیوں ہوں، مانا کہ تمہارے ہاتھ پیر میں تکلیف ہے جس کی وجہ سے مجبوری ہے، تمہاری آنکھیں تو بالکل ٹھیک ہیں، تم انہیں بند کر لو، سمپل یار، ویسے بھی میں ہمیشہ شرٹ روم میں ہی پہنتا ہوں، وہ تو تمہاری وجہ سے اندر پہننا پڑا تھا اور آج مجھے لگا تم سو رہی ہو تو بس، میرا اور کوئی ارادہ نہیں تھا۔ دلاور اب شرٹ پہن چکا تھا اور بہت ہی لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس سے پہلے کہ لاریب کچھ بولتی وہ ظہر کی نماز ادا کرنے کھڑا ہو چکا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے کھانا ٹرے میں سجایا اور لاریب کے پاس لے کر بیٹھ گیا اور چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اسے کھلانے لگا۔ ابھی اس نے 4-5 نوالے ہی کھلائے تھے کہ لاریب بول پڑی، تم بھی کھاؤ نا، مجھے صرف مجھے ہی کھلاتے رہو گے، تمہیں پہلے کھلا دوں پھر میں کھا لوں گا۔ دلاور نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، ایک نوالا مجھے کھلاؤ اور ایک تم خود کھا لو۔ لاریب نے اس کے چہرے پر نظریں مذکور کرتے ہوئے معصومیت سے کہا، اوکے،
ٹھیک ہے مہارانی صاحبہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، کہتے ہی دلاور نے اگلا نوالا خود کے منہ میں رکھ لیا۔ اب دلاور بہت ہی پیار سے ایک نوالا خود کھاتا اور دوسرا نوالا اسے کھلاتا۔ کھانا سے فارغ ہو کر اس نے لریب کو دوا کھلائی اور اسے سہارا دے کر لٹا دیا۔ لریب چپ چاپ لیٹ گئی اور نظریں دلاور شاہ پر جما دی جو مرہم اٹھا کے اس کے زخموں پر دھیرے دھیرے لگا رہا تھا۔ دلاور نے ہاتھ پیر پر مرہم لگایا اور پھر چہرے پر لگانے لگا۔ لریب کی نظریں ابھی بھی دلاور شاہ پر تھیں۔ ہم نے مرہم لگانے کے بعد اسے ٹیبل پر رکھتے ہوئے دلاور شاہ نے شرارت سے کہا، محترمہ صاحبہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں بہت ہینڈسم ہوں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ بندہ گھور گھور کر ہی نظر لگا دے۔ دلاور اسے چھیڑ کر تنگ کرنے، اوہ نہ جانے کیسے کیسے خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لریب نے کندھے اچکاتے ہوئے منہ بگاڑ کر کہا۔ لریب کی بات پر نہ جانے دلاور شاہ کو کیا ہو گیا اور اس نے اچانک ایک جھٹکے سے لریب کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بٹھاتے ہوئے اس سے ایک دم قریب کر لیا۔ سچ کہوں کیا میں تمہیں ذرا اچھا نہیں لگتا؟ اس نے لریب کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آؤچ، مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑو مجھے۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتی لریب درد سے بلبلا اٹھی۔ پہلے مجھے جواب دو، کیا میں تمہیں بالکل پسند نہیں؟ دلاور نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اپنے سوال کو دہرایا۔ نظریں ہنوز اس کے چہرے پر جمی تھی۔ آؤچ! دلاور کی سخت گرفت ہوتے ہوئے بھی وہ درد سے کرا رہی اٹھی تھی۔ ایک موتی ٹوٹ کر اس کے گال سے پھسلتا ہوا دلاور شاہ کے ہاتھ پر جا گرا۔ دلاور شاہ نے پھر بھی اسے نہیں چھوڑا اور اس وقت اسے کیا ہو گیا تھا وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ بس یہ کم بخت ایک بار لریب کے منہ سے اقرار سننے کا خواہشمند تھا۔ لریب کے آنسو تواتر سے گرنے لگے اور دلاور شاہ کے ہاتھوں کو وہ بھگونے لگی۔ دلاور مجھے چھوڑ دو۔ لریب تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کے مسلسل گرتے ہوئے آنسو نے اسے جیسے ہی ہوش میں لایا تھا۔ لریب نے اسے دور ہونا چاہا۔ سوری، دلاور نے شرمندگی سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی کمر سے ہٹایا۔ درد کی تیز لہر لریب کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ آنسو تو جیسے رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ لریب کیا ہو گیا تمہیں؟ رو کیوں رہی ہو؟ دلاور شاہ نے تڑپ کر کہا اور آہستہ سے اسے لٹا دیا۔ کچھ نہیں، لریب نے اتنا کہتے ہوئے لب پینچ لیے۔ تم آرام کرو۔ دلاور کو لگا کہ اس کی حرکتیں لریب اس قدر رونے لگی تھی، اس لیے وہ سر جھکا کر کہتا اسے وہاں سے نکل کر صوفے پر آ کر ڈھس گیا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ جب مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے تو کیوں میں اقرار سننے کا تمنائی ہوں؟ دلاور نے سوچتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا اور آنکھیں موند لی۔ چند سیکنڈ گزرنے کے بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو اپنی ہتھیلی پر لگے خون کے نشانات دیکھ کر بوکھلاتا ہوا لریب کے پاس آیا۔ آنکھیں موندے لیٹی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو تواتر بہہ جا رہے تھے۔ وہ ایک دم سے دلاور شاہ نے اچانک ہی دھیرے سے اسے کروٹ کے بل گیا اور اس کی قمیض اٹھا کر دیکھی تو دنگ ہی رہ گیا تھا۔ بدتمیز، یہ کیا حرکت ہے؟ لریب جو آنکھیں موندے لیٹی تھی دلاور شاہ کی حرکت پر تڑپ کر بولی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ چپ، ایک دم خاموش ہو جاؤ۔ دلاور شاہ نے اس کے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے سختی سے کہا اور اسے سہارا دے کر الٹا لٹا دیا۔ دلاور پلیز جاؤ یہاں سے، لریب نے پھر روتے ہوئے کہا اور تڑپ کر کہا۔ نہیں، خاموش ہو جاؤ۔ تم نے ان زخموں کے بارے میں پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ دلاور نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی پیٹھ پر نظریں جماتے ہوئے کہا، جہاں جگہ جگہ پر زخموں کے نشان تھے۔ شاید تیزی سے پھسلتے ہوئے اس کی پیٹھ زیادہ زخمی ہو گئی تھی اور دلاور کے سختی سے پکڑنے سے اس میں سے خون کی بوندیں نمودار ہو گئی تھیں۔ جواب دو۔ دلاور شاہ اس کے زخموں کو دیکھتا ہوا دھاڑا۔ مجھے مناسب نہیں لگا۔ اس کے اچانک دھاڑنے پر لریب ہل سی گئی، پھر مدھم لہجے میں رک رک کر بولی، میں شوہر ہوں تمہارا، نہ محرم نہیں۔ اتنا حق تو رکھتا ہوں کہ تمہارے زخموں کو دیکھ کر ان پر مرہم رکھ سکوں۔ دلاور شاہ نے غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ دھیرے دھیرے مرہم لگانے لگا اور مرہم لگانے کے بعد اس نے بہت احتیاط سے لریب کو سیدھا کیا اور چادر اس کے وجود پر ڈالتا ہوا تیزی سے کمرے سے گیا اور گھر سے ہی نکلتا چلا گیا۔ دلاور کو خود پہ بہت غصہ آ رہا تھا کہ اس نے آج اس کے ساتھ کیا کیا۔ وہ سیدھا شاہ پیلس پہنچا اور اپنے کمرے میں جا کر اس نے خوب سگریٹ پھونک ڈالی اور اس کے ذہن میں صرف یہی بات گردش کر رہی تھی کہ لریب نے اس سے اتنی بڑی چوٹ چھپائی اور کیوں چھپائی۔ یہ بات وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اسے یہ سوچ کر تکلیف ہو رہی تھی کہ لریب اس پر اتنا بھروسہ نہیں کرتی تھی کہ اسے اپنی تکلیف کھل کر بتا سکے۔ وہ سوچتے ہوئے سگریٹ کے لمبے لمبے کش لیتا رہا۔ تبھی اذان کی آواز اس کے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل دیا اور واش روم میں جا کر وضو کرنے لگا۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے قرآن پاک کی تلاوت تب تک کی جب تک کہ مغرب کی اذان نہ ہوگی۔ وہ دوبارہ جائے نماز پر کھڑا ہو کر نماز ادا کرنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ اپنے خوبصورت جہازی سائز بیڈ پر نیم دراز ہو گیا اور کچھ ہی دیر میں خوش و خرچ سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ اور جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ وقت دیکھتے ہی اسے لگا کہ لریب کی فکر ہونے لگی اور
آیا کہ اسے کوئی ضرورت تو نہیں پیش آئی ہوگی۔ اس کے خیال آتے ہی فوراً اسے بیشتر اپنا خلیہ درست کرتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ بڑی ہی عجلت میں مین گیٹ دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ پیچھے سے آتی بشیر کی آواز پر اس کے قدم رک گئے۔ صاحب جی کھانا؟ بشیر نے سر جھکاتے ہوئے ادب سے کہا۔ آپ لوگ کھا لیجئے، میں باہر کھا لوں گا، اس نے گردن موڑتے ہوئے کہا اور دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اسے باہر آتا دیکھ کر فوراً گیٹ پر کھڑا ملازم دوڑتا ہوا گاڑی تک آیا اور فرنٹ ڈور کھول کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ شکریہ، دلاور شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور گاڑی بھگاتے ہوئے گیٹ سے نکلتا چلا گیا۔ گھر پہنچنے سے پہلے اس نے کھانا خریدا اور پھر گھر کی طرف گاڑی موڑ دی۔ تقریباً 15 منٹ میں وہ گھر پہنچ چکا تھا۔ دروازہ وا کرتے ہی خاموشی سے اندر کی طرف اس کے استقبال کیا اور ٹھنڈی سانس بھرتا ہوا سیدھا کچن میں چلا آیا اور اس نے جلدی کھانا پلیٹ میں نکالا اور بیڈ روم کا رخ کیا۔ تم آگے؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم نے گھر نہ آنے کی قسم کھا لی ہے۔ اسے کھانا لے کر کمرے میں آتا دیکھ کر لریب پھٹ پڑی۔ نہیں، میں گھر میں کیوں نہیں آنا تھا؟ تم نے مجھے مس کیا کیا؟ اس نے حیرت سے اپنی نیلی کانسی آنکھوں کو پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کیوں مس کرنا تھا؟ مس نے کیا، بس لیٹے لیٹے بور ہو گئی تھی، ایک تو فون بھی استعمال نہیں کر سکتی، ہاتھ میں بہت تکلیف جو ہے۔ کہتے کہتے اچانک لریب کی خوبصورت ہیزل گرین آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ وہ اس کی طرف سے بہت ہی پیار سے دیکھنے لگا۔ اب میں آ گیا ہوں نا مسز دلاور شاہ، تمہیں بور ہونے نہیں دوں گا۔ لریب کے انداز پر دلاور شاہ نے خوش ہوتے ہوئے کھانا اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ سچ میں آج لریب کو بیویوں والے روم میں دیکھ کر اسے بہت اچھا لگا۔ وہ من ہی من میں خوش ہوتا اور چھوٹے چھوٹے نوالے اسے کھلانے لگا۔ لریب، دلاور شاہ تمہیں بھولنے کی بیماری ہے کیا؟ لریب نے 3 لقمے کے بعد سر کے اشارے سے نوالا منہ میں لینے سے انکار کرتے ہوئے پوچھا۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ نہیں تو، دلاور شاہ نے کافی چونکتے ہوئے کہا۔ تو وہ یہ سوچنے لگا کہ آخر اس نے کون سی غلطی کر دی ہے جس کے لیے محترمہ صاحبہ اسے بھولنے کے خطاب سے نواز رہی ہیں؟ تو پھر تم کیوں نہیں کھا رہے؟ صرف مجھے ہی کھلائے جا رہے ہو؟ اور لریب نے منہ پھلاتے ہوئے حقیقی کا اظہار کیا۔ اوہ سوری محترمہ، سچ میں بھول گیا تھا، دلاور نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا اور لقمہ خود کے منہ میں رکھ لیا۔ خیر سے آدھے گھنٹے میں دلاور شاہ لریب کے سارے کام فارغ ہو چکا تھا اور اب اس کی خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونا تھا، کیونکہ آج سونے کی وجہ سے اس نے عشاء کی نماز ادا نہیں کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد لریب کے بالکل برابر پر بیٹھ گیا۔ نیند نہیں آ رہی کیا؟ دلاور نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو مسلسل چھت کو گھور رہی تھی۔ نہیں، کتنا سوؤں گی، اس نے بیزاریت سے کہا۔ تب ٹھیک ہے، دلاور نے مسکرا کر کہتے ہوئے لریب کو سہارا دے کر بٹھا دیا۔ چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بٹھانے پر لریب نے اشارے سے آنکھیں اچکاتے ہوئے پوچھا، کیا؟ میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں کمپنی دے دوں۔ چلو آج ہم دونوں اسکول اور کالج لائف کے بارے میں ایک دوسرے سے مزے کے واقعے بتاتے ہیں۔ دلاور نے جھٹ تجویز پیش کی اور پھر اس کو اپنے ساتھ ہم لریب بیچاری تو ہر طرف سے مجبور تھی، سو بغور اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے بولی، ہاں ٹھیک ہے۔ دلاور شاہ نے دھیرے دھیرے اپنے کالج کی لائف کے قصے سنائے۔ لریب اس کی بات پر کبھی مسکرا دیتی تو کبھی کھلکھلانے لگتی۔ اس کا مطلب کہ تم اتنے پیٹو تھے؟ آخری بات پر لریب نے کہہ کے لگاتے ہوئے کہا اور کچھ دیر قبل تنہائی کو سوچ کر جو پانی لریب کی آنکھوں میں جمع ہو رہے تھے اب اس کی جگہ پہ ہنس کر پانی جمع ہونے لگا تھا۔ لریب کو دیکھ کر دلاور شاہ جیسے جی اٹھا تھا اور اس کے لیے بہت ہی بڑی بات ہے کہ مسز دلاور شاہ بغور اسے سن رہی تھی بلکہ سن کر انجوائے بھی کر رہی تھی۔ پیٹو نہیں تھے، کھاتے پیتے گھرانے سے تھا یار۔ دلاور شاہ نے اس کے مسکراتے چہرے کو اپنے دل میں اتارتے ہوئے گردن اکڑا کر کہا۔ اچھا لریب نے اس کی بات پر تائید کی۔ تو پھر اب دلاور نے موبائل میں سے اسے اسٹیٹس خبریں وغیرہ دکھانی شروع کر دی تاکہ اس کا وقت آسانی سے کٹ سکے۔ دلاور شاہ اسے بتاتے بتاتے بیٹھے سے لیٹ گیا۔ پھر کچھ پل نیوز چلتا رہا، پھر اچانک ہی گانے کے بول فضا میں گونج اٹھے۔ بول دو نا ذرا جو ہے دل میں چھپا، بول دو نا ذرا میں کسی سے کہوں گا نہیں، جو کہ گانا سنتے ہی لریب کی سانسیں تیز چلنے لگی۔ تبھی دلاور کا سر اس کے کندھے سے آ لگا۔ دلاور کی حرکت اور گانے کے بول پر اس نے سس پٹا کر دلاور کی طرف دیکھا اور چہرے سے نظر پڑتے ہی لریب نے اطمینان کی سانس لی اور دلاور شاہ کی آنکھیں بند تھیں اور کچھ دیر قبل اس نے پیٹ پر جو ہاتھ رکھ کر فون پڑا ہوا تھا وہ سوچ سے اچانک ہی لریب کے کندھے سے آ لگنے سے بیڈ پر گر گیا تھا۔ اب کیا کروں؟ یہ سوچتے ہوئے پہلی بار لریب نے بہت ہی نرم آواز سے اس کا نام لیا۔ دلاور، اسے اپنی ہی آواز آج اجنبی محسوس ہو رہی تھی، شاید اس لیے کہ آج تک اس نے دلاور کو اچھی طرح سے مخاطب کر کے نہیں پکارا تھا، اور پکارا بھی تو کب، جب وہ نیند کی گہری وادیوں میں اتر چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اسے پکارا مگر شاید
وہ بہت گہری نیند سو رہا تھا، اس کے لیے کوئی جواب نہیں دیا۔ لریب کو اب اسے گہری نیند میں جگانا مناسب نہیں لگا اور اسی لیے اس نے سوچا کہ وہ یوں ہی لیٹ کر چپ چاپ سو جائے۔ اپنی سوچ کو پائے تکمیل پہنچانے کے لیے لریب نے پوری طاقت لگاتے لیٹنا چاہا اور اس چکر میں اس کے منہ سے چیخ برآمد ہو گئی، جسے سن کر لریب کی چیخ پر اس نے بوکھلاتے ہوئے آنکھیں کھولی اور سیدھا لریب کو گلے سے لگا لیا۔ کیا ہوا؟ ایک دم سے ہڑبڑاتے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ السلام علیکم